کے دور میں، اور اس وقت انفارچونیٹلی وزیر اعظم عمران خان تھا جو صرف کہہ رہا تھا میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور سارے بیوقوفی کے کام جو تھے وہ اس نے کیے۔ آج بھی پاکستان کے کاز کو جو نقصان عمران خان پہنچا رہا ہے، کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کہ کل جو انٹرویوز آئے ہیں، جو غیر ملکی جریدوں کو انہوں نے انٹرویو دیے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کوئی بھی پاکستانی شخص جو پاکستان کا پہلے وزیر اعظم رہا ہو وہ اپنے ملک کے اداروں پر کس حد تک گر سکتا ہے۔ وہ ساری مثالیں عمران خان نے ان سارے پرانی مثالوں کو توڑ دیا ہے۔ ماضی میں کہتا تھا میں کبھی بھی اداروں میں تنقید نہیں کروں گا، کل اس نے پھر ایک نئی نفرت کی آگ بڑھانے کی کوشش کی، جس میں سے کہا کہ جی ایک ادارے کے سربراہ نے مجھے ہٹایا۔ دیکھیں، ہماری اس وقت جو سب سے سنجیدہ میں بات کروں، بغیر کسی سیاسی وابستگی سے ہٹ کر، اس وقت میں ایک سیکنڈ کے لیے بھول جاؤں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہوں، میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے ایک بات کروں۔ عوام خدا کے واسطے اپنا ذہن اور عقل کھولیں، عوام سوچیں، جو لوگ آج بھی عمران خان کے لیے سمپتی رکھیں وہ اپنی آنکھیں کھولیں کہ لیڈر کا مقصد کیا ہے۔ لیڈر کا مقصد ہے جو اپنی قوم کو صحیح غلط کی پہچان بتائے۔ لیڈر کا مقصد ہے کہ جو ایک کاز پہ ڈٹا رہے، کھڑا رہے۔ لیڈر کا مقصد وہ ہے جو اپنی قوم کو صحیح راہ پہ لے کر جائے۔ وہ ہوتا ہے آپ کا لیڈر، جسے کوئی کاز ہوتا ہے، جسے کوئی سوچ ہوتی ہے۔ جس شخص کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، جو صرف اپنے مفاد کے لیے، فرد واحد کے لیے مفاد کے لیے، اپنے اقتدار کی ہوس کے لیے، اپنی اقتدار کی لالچ کے لیے، اپنی اس کرسی کے لیے قوم کو ہر بار نیا لقمہ دے، نئی راہ پہ لگائے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہے، اور ان جھوٹ کا اندازہ نہ ہو کہ ان جھوٹ کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس جھوٹ کا میں پیغام کیا دے رہا ہوں، میں اس نوجوان نسل کے ذہن میں ڈال کیا رہا ہوں۔ وہ شخص کیسے لیڈر ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی یہ سائفر والا ڈرامہ شروع ہوا تھا، تو عمران خان نے پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا اور کہا کہ جی امریکہ نے سازش کی ہے۔ وہ کانسیپٹ آج کہاں گیا؟ وہ نیریٹو آج کہاں گیا؟ اور اگر آپ نے پوری قوم کو جھوٹ بولا، آپ جو خط لہرا رہے تھے، جو آپ کو شاہ محمود قریشی نے لا کے دیا، آپ نے وہ جھوٹ بولا، تو اس میں آپ نے قوم سے معافی مانگی، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سال بھی نہیں گزرا، آپ کہتے رہے کہ مجھے امریکہ نے نکالا، آج آپ بولتے ہو کہ مجھے آرمی چیف نے نکالا۔ آپ کب تک پاکستانیوں کو بول رہے ہو؟ آپ تھوڑی سوچ رکھیں اس شخص کی۔ اور یہ میں صرف اور صرف میں پیپلز پارٹی کے ایک ممبر کی حیثیت سے نہیں، ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، بغیر کسی باعث نے اس کے، کہ آپ پاکستانیوں کے ذہن میں یہ ڈال رہے ہو کہ آپ کو امریکہ کے کہنے پر ہٹایا گیا، جو آپ نے ڈالنے کی کوشش کی، اور آپ بیرون ملک آپ بول رہے ہو کہ مجھے پاکستان کے اداروں نے ہٹایا۔ ایک ہی واقعے کے دو نیریٹو کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا آپ کو امریکہ نے ہٹایا یا آپ کو اداروں نے ہٹایا۔ آپ ایک ہی چیز کے الزام دو مختلف لوگوں پہ لگا رہے ہیں، اور ادھر کی پبلک کو، یہاں کی پاکستان کی آڈینس کو امریکہ کا نام لے رہے ہو، اور باہر کی آڈینس کو آپ پاکستانی اداروں کا نام لے رہے ہو۔ یہ تضاد نہیں ہے، یہ منافقت ہے، اور عوام آنکھیں کھولیں ایسی منافقت کے خلاف، عوام آنکھیں کھولیں ایسے شخص کے خلاف جو آپ کے ذہنوں میں زہر اگل رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ چند دنوں سے جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی سوچ رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، اور ہم تو، ہماری لیڈرشپ نے تو بڑی قربانیاں دی، ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں، یہ ساری جیلیں ہم دیکھ چکے ہیں، تو کسی بھی شخص کی گرفتاری پہ میں ایمانداری سے حلفیہ بولتا ہوں، ہم خوش نہیں ہوتے کہ کسی کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے۔ کسی کو پولیس موبائل پہ دیکھتے ہیں یا کسی کی لاک اپ میں کوئی تصویر آتی ہے، ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ اس نہج تک عمران خان لے کے گیا چیزوں کو، اس نہج تک لے کے گیا ہے جو چیزیں اب
آپ بند گلی میں جاتے جا رہے ہو, آپ خود تو ابھی بھی ایئر کنڈیشن میں عمران خان اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے عالیشان گھر میں. تکلیفیں کاٹ کون رہا ہے؟ اس کی سیکنڈ ٹیئر, اس کی تھرڈ ٹیئر, اور اس کے وہ ورکرز جو اس کے غلط, جو اس کو دماغ میں بٹھایا گیا ہے اس کی وجہ سے, جو غلط بات عمران خان ان کے ذہن میں بٹھا رہا ہے, جو اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف ایک نفرت پیدا کر رہا ہے, اپنے ہی ملک کے سیاستدانوں کو ایک ذاتی دشمن پیدا کر کے بنا کے وہ پیش کر رہا ہے. سیاست میں اختلاف رائے ہوتی ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کے الگ رائے ہوتی ہے, یہاں پہ 10 لوگ 20 لوگ بیٹھے ہیں, ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, تو ہم لوگ دشمن تو کبھی نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہو, کوئی ایم کیو ایم کا سپورٹر ہو, کوئی پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہو, کوئی پی ایم ایل این کا سپورٹر ہو, کوئی جماعت اسلامی کا سپورٹر ہو, ہم دشمن نہیں ہیں. ہم ایک ملک میں رہنے والے سارے ایک ہیں, ایک قوم ہے. ہمیں مزید ڈیوائڈ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. ہمارے سیاسی نظریے الگ ہو سکتے ہیں, گھر میں 2 اختلاف ہو سکتے ہیں, ہم لوگ دشمن نہیں ہیں. لیکن عمران خان اس نہج تک بات کو لے کے گیا ہے. اس نے اداروں کے خلاف جتنا بھی 1 سال میں پروپیگنڈا کیا, جو سوشل میڈیا پہ جتنا ایک سوچا سمجھا پروپیگنڈا اسرائیل اور بھارت کے لابیز کے تھرو, جو ان کو پراپر طریقے سے سوشل میڈیا کو پنپا رہے ہیں, اس کو سوشل میڈیا کو اس کو ابھار رہے ہیں, ان کے تھرو پاکستانیوں کے ذہن میں اس نے ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی, اپنی عوام کو اداروں سے لڑانے کی کوشش کی, عوام کے ذہن میں اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اس کو کچھ بھی ہو جائے تو یہی عوام یا اس کے سوچے سمجھے سیاستدان یا اس کے ایم پی ایز ایم این ایز تک اداروں کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور اداروں پہ حملے شروع کر دیں. تو یہ نفرت کی جو آگ ذہنوں میں بٹھائی وہ عمران خان نے بٹھائی. اس کو کون کیسے برداشت کرے گا؟ اپنے قوم میں, اپنے ملک میں ہم کیسے برداشت کر لیں کہ ملک کے اہم پلرز کے خلاف آپ ایک نفرت کی آگ جلانا کوشش کریں, کہ ملک کے اہم ادارے آپس میں لڑائی کریں, ملک کے عوام وہ سڑکوں پہ آئے اور وہ ہر ایک چیز کو آگ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ ان کے لیڈر نے ان کے ذہن میں ایک نفرت پیدا کی ہے. سوچے سمجھے طریقے سے, جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو مختلف غلط کاموں کے لیے قائل کیا جاتا ہے. ہم ماضی میں ان چیزوں کے لیے ہم نے لڑائیاں کی ہمارے ملک نے, اس طرح کے جہاں ایسے انسٹیٹیوٹس جہاں پہ آپ کو نفرت, ایک ہیٹ اسپیچ کے خلاف ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں بڑا کام کیا. یہ پوری ہیٹ اسپیچ کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں نفرت ڈال رہے ہو کہ جی اس ادارے کے خلاف نفرت پیدا کرو. حالانکہ آپ گئے کیوں؟ آپ اصل بات تو بتاؤ, آپ اقتدار میں آپ گئے کیوں؟ اقتدار سے آپ کے پاس پہلے دن سے آپ مصنوعی طور پر وزیر اعظم بنے تھے, آپ کی ذاتی طور پہ کوئی مینڈیٹ آپ کے پاس نہیں تھا, آپ کو عوام کی پذیرائی نہیں تھی. اور وہ میں نہیں کہہ رہا, وہ کوئی اور پارٹی نہیں کہہ رہی, وہ آپ خود کہتے تھے. عمران خان صاحب خود فرماتے تھے کہ جی میرے پاس اسمبلی میں اجلاس بلانے کے لیے ممبر نہیں ہوتے تھے, میرے پاس سینٹ میں الیکشن کے لیے میرے پاس ممبر نہیں تھے, کوئی بل پاس کروانے کے لیے میرے پاس ممبر نہیں تھے. میں اداروں کو کہتا تھا, تو اداروں کو آپ تب کہتے تھے جب آپ کے پاس وہ ممبرز پورے نہیں تھے. اگر آپ کے پاس پورے ممبر ہوتے تو آپ اداروں کو پوچھتے بھی نہیں. جن اداروں نے, اس کے چند لوگوں نے آپ کو پیدا کیا, آپ کو ابھارا, آپ کو ہاتھ سے لوگ پکڑ دکڑ کے جہاز بھر بھر کے آپ کو دیے گئے کہ آپ لوگوں کو شامل کرائیں. اور یہ کہانی ابھی سے نہیں ہے, یہ کہانی بہت پہلے سے چل رہی ہے. آپ کو مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا کہ ایک آلٹرنیٹ دیتے ہیں پاکستانی قوم کو جو کہ ہمارے ریموٹ میں چلتا رہے. آپ ایک ریموٹ کنٹرول میں, پہلے بھی آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ ایک پپٹ پرائم منسٹر تھے, آپ ایک پپٹ لیڈر تھے, آپ کو وہ ساری چیزیں دی گئیں. لیکن جب وہ بھی بیزار ہو گئے کہ یار یہ شخص کسی آپ نے کیا کیا, آپ نے انٹرنیشنلی پاکستان کو امبیرس کیا. آپ ہٹے کیوں, آپ بتائیں نا. ایک تو آپ پہ یہ ماشاءاللہ ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ پہلے پاکستان کے وزیر اعظم تھے, سلیکٹڈ ہی تھے لیکن وزیر اعظم تھے جس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے قانونی اور آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. اس سے پہلے 58(2)B کا سہارا دے کر اسمبلیاں توڑی جاتی تھی اور اسمبلی ڈیزالو کی جاتی تھی. آپ واحد وزیر اعظم ہو پاکستان کے جس کو لیگلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا. تو آپ اپنے مان لو کہ آپ کو ہٹایا گیا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں ہٹ تو رہا ہوں,
ہٹ کیوں رہا ہوں؟ اپنی نااہلی کی وجہ سے. مہنگائی کو کنٹرول میں نہیں کر سکا, بدمعاشی کو کنٹرول میں نہیں کر سکا, لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول میں نہیں کر سکا, اکانومی کو کنٹرول میں نہیں کر سکا. انٹرنیشنلی پاکستان کو آئسولیشن میں میں لے کر چلا گیا. انٹرنیشنل جو ہمارے قریب ترین دوست ممالک تھے, کیونکہ ملک ایسا نہیں ہوتا کوئی اکیلے آئسولیشن میں کوئی ایک بندہ بول جائے کہ میں ملک ہوں. ملک بنانے کے لیے, ملک چلانے کے لیے آپ کو اپنے دوست بنانے پڑتے ہیں. ملکوں کے دوست ہوتے ہیں, ملکوں کے دوست باقی دوسری پوری دنیا ہوتی ہے جو آپ کی دوست ہوتی ہے. آپ نے آئسولیشن میں پاکستان کو لے کر گئے, آپ کی آئسولیشن کی وجہ سے پاکستان دن بہ دن شرنک ہوتا رہا, آئسولیشن میں جاتا رہا. پھر آپ کی نااہلیوں کے جب آپ کو نکالا گیا, اس کے بعد پھر اس حکومت میں اور خاص طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ سارے کانٹیکٹس ریڈیو کے, پاکستان کے پرانے دوستوں کو واپس دوست بنایا. پاکستان کا, پیپلز پارٹی کا نہیں بنایا دوست, انہوں نے اپنا دوست نہیں بنایا, پاکستان کو دوست بنایا. وہ سارے جو ٹوٹے ہوئے ڈاٹس تھے ان کو جوڑا, اور پرانے رشتے جو جتنے بھی ہماری پوری دنیا سے تھے, چاہے ہماری وہ مسلم ممالک دنیا ہو, چاہے ہمارا ویسٹ ہو, وہ سارے تعلقات استوار کے بحال کیے فارن منسٹر نے. لیکن جب آپ نے اپنی نااہلیوں سے نکلے تو آپ نے کہا میں عوام کو کیا بولوں گا. عوام کو بولنے کے لیے آپ نے کہا کہ جی یہ امریکہ نے مجھے ہٹایا ہے. مطلب آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ ہاتھ میں آپ تسبیح پکڑتے ہو, تسبیح پڑھتے ہو, تسبیح میں کیا پڑھتے ہو مجھے نہیں پتا, لیکن کہ ہاتھ میں تسبیح پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہو کہ یار میں امریکہ نے مجھے گرایا ہے. آپ نے یہ سائفر کا ڈرامہ کیا, آپ نے امریکہ کا نام لیا, پورے پاکستان کے قوم میں آپ نے زہر پیدا کیا. یہ کیا آپ نے زہر پیدا کیا. پھر جب آپ دیکھا کہ یہ 2-3-4 مہینے ہو گئے اس زہر کو گاتے ہوئے, اور پھر آپ نے کیا کیا, پھر آپ نے سابق آرمی چیف کا نام لیا, پھر آپ نے جنرل باجوہ کا نام لیا, اس کا نام لیا جس نے آپ کو اقتدار میں لا کر بٹھایا, جس کی وجہ سے آپ اقتدار میں آ کے بیٹھے. ایک نمک حرامی اور احسان فراموشی کی بھی سارے ریکارڈ آپ نے توڑے. نمک حرامی, احسان فراموشی کے تمام ریکارڈ آپ نے توڑے. آپ نے لوگوں میں پھر اس کے لیے زہر پیدا کیا. اور وہ آپ زہر کیوں پیدا کر رہے تھے؟ وہ تو جا چکا تھا. آپ زہر اس لیے پیدا کرتے, آپ نئے آنے والے کو دھمکی دے رہے تھے کہ اگر تم نے مجھے اقتدار میں نہیں لے کر آئے, اگر تم نے مجھے زبردستی اقتدار میں نہیں بٹھایا, تم نے کرسی پہ نہیں بٹھایا, تو میں جو زہر اس کے لیے اگال رہا ہوں وہ زہر تمہارے لیے بھی اگلوں گا. پھر آپ نے ایک ایک آفیسر کے خلاف, جتنے ٹاپ رینکنگ آفیسر, ایک ایک کے خلاف مہمیں چلائیں, سوشل میڈیا پہ مہمیں چلائیں, ان کے نام رکھے, ان کے لیے ٹرولنگ کی, ان کے لیے بدتمیزی کی. آپ نے ہر وہ حد عبور کی جس کی پاکستان میں کیا دنیا کے کسی جگہ پہ بھی اجازت نہیں ہوتی ہے. ان کو زبردستی آپ پالیٹکس میں ڈریگ کرنے کی آپ کوشش کر رہے, تو ان کو زبردستی, وہ جب کہہ رہا ہے ایک ادارہ کہ ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ ان کو زبردستی پالیٹکس میں کیوں ان کو ڈال رہے تھے؟ جب آپ کی لڑائی سیاست دانوں سے تھی, آپ کی لڑائی آپ کی دوسری پولیٹیکل پارٹی سے تھی, تو آپ سوشل میڈیا پہ اور اپنے بیانوں میں اور اپنے انٹرویوز میں ان اداروں کو کیوں گھسیٹ رہے تھے؟ اور آپ نے اتنا زہر اگالا کہ آپ کو جینین کرپشن کے کیس میں, اس کرپشن کے کیس میں جس میں آپ کی کوئی بچت نہیں ہے, دنیا کی کوئی عدالت آپ کو نہیں بچا سکتی. جتنے انٹرنیشنل جریدے انٹرویوز کر رہے ہیں آپ کو, ان کو جب یہ ایک ایک القادر ٹرسٹ کی خبریں ملیں گی, جب وہ اس کی فائلیں ملیں گی, جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ آپ نے کہاں کے پیسے کہاں پہ ڈپازٹ کیے, جو آپ کر نہیں سکتے تھے. آپ نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا, آپ نے غیر ملکی جو سربراہان ہیں برادر ممالک ان کے جس طرح تحفے بیچے, آپ نے جس طرح منی لانڈرنگ کی, آپ نے جس طریقے سے بھارت اور اسرائیل سے پیسے لیے اس ملک میں سیاست کے لیے, اور آپ نے منی لانڈرنگ کی, وہ اسٹیبلش ہوئے, آپ کے فورن اکاؤنٹ اسٹیبلش ہوئے, آپ کے بی آر ٹی کے کرپشن کیسز اسٹیبلش ہوئے, آپ کی یہ پوری جب ہسٹری جب پورے قوم کے سامنے اسٹیبلش ہوئی ہے, تو آپ کسی کے سامنے اب منہ دکھانے قابل نہیں ہو. اب آپ ایک نیا جھگڑا شروع کروانا چاہتے ہو. وہ جھگڑے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو سڑکوں پہ لاؤں اور ان کو اداروں سے لڑاؤں, جو کہ جس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ کس تباہی کے دورائے پہ لے کے جاؤں. آپ نے اپنی پوری کوشش کی, آج دن تک آپ کوشش کر رہے ہو. جس طرح میں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو بولتے ہو کہ مجھے امریکہ نے گرایا ہے, امریکہ کے لوگوں کو فورن ویسٹ کو آپ بولتے ہو کہ مجھے پاکستانی ادارے نے گرایا ہے. آپ خود گرے ہو, کیونکہ آپ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے, آپ لائق نہیں تھے, آپ نالائق تھے, آپ نااہل تھے, آپ جھوٹے تھے, آپ چور تھے, آپ بکار تھے. آپ میں اخلاق کی جرت نہیں تھی کہ آپ پاکستان میں آ کے سیاست کر سکیں. آپ نے کسی نہ سیاسی نہ اخلاقی قدر کسی پہ آپ پورا نہیں اترتے. آپ آج دن تک قوم کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے فیملی ممبرز کتنے ہیں. اتنا جھوٹ آپ بولتے ہو جس میں آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس ملک میں.
سیاست کرنے کی یا اس ملک میں کسی چیز کو لیڈ کرنے کی. پی ٹی آئی میں اور بہت سارے لوگ ہیں, کوئی اور بھی آگے آ سکتا ہے. آپ کی کوئی اہلیت نہیں ہے, اور آپ نے اس ملک کو ہر کوشش کی کہ اس ملک کو کس طرح خدا نخواستہ میں نے کہا کہ تباہ کیا جائے, جو نہیں ہونے دیا جائے گا. کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ ملک ہے تو ہم ہیں. کسی کی بھی گرفتاری پہ ہمیں خوشی نہیں ہوتی, لیکن آپ جب یہاں پہ لوگوں کی ٹرانسپورٹیں جلواؤ گے, آپ جب یہاں پہ لوگوں کو نقصان پہنچاؤ گے, یہاں پہ آپ واٹر بورڈ کی گاڑیاں جلواؤ گے, آپ ایمبولینس سے جلوا رہے ہو. آپ خود تو اپنی ہاسپٹل میں کل بھی آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ گاڑی میں چلے گئے, لیکن یہاں کے غریب آدمی جب جاتا ہے اس کو ایمبولینس میں جانا پڑتا ہے. آپ ایمبولینس سے جلوا رہے ہو. آپ ہمارے نیشنل ہیروز کے مونیومنٹس جلوا رہے ہو. آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو رہائش گاہ تھی آپ نے اس کو جلوا دیا. اس سے بدتر تو آپ کوئی بھی نہیں گر سکتا جتنا آپ نے کیا ہے. آپ میں اور تحریک طالبان میں اور باقی اس طرح کی آرگنائزیشن میں کوئی فرق نہیں رہا, کیونکہ آپ نے اس ملک میں اب لوگوں کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہو, دہشت گردی کی ان کو آپ ترغیب دے رہے ہو. تو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہ اس کو آج بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی یہ نہ سوچیں کہ کوئی اور پارٹی کا بندہ آپ سے بات کرے, یہ سوچیں کہ بات کیا ہو رہی ہے, کہ اب اس کی بات میں کتنا وزن ہے, آپ ہماری بات میں کتنا وزن ہے. ایک شخص دو بیانیاں ایک چیز کے لیے دے ہی نہیں سکتا. آپ بتا, اگر آپ اگر کہیں آپ سے کوئی ڈکیتی ہو جائے, آپ اگر پولیس کو دو واقعات دو مختلف ڈائریکٹر دو کے بول کے آپ جھوٹ بول رہے ہو, آپ کا کلیم ختم ہو جاتا ہے کہ آپ جو آپ جھوٹ بول رہے ہو آپ کا کوئی آپ بھی میل آف آئی ڈی ہے. یہ آپ کی میل آف آئی ڈی ہے کہ آپ اپنے اعمالوں کی وجہ سے نکالے گئے, لیکن اب آپ اس کی ہوس میں, اقتدار کی لالچ میں آپ پاکستان کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو, ملک کی سالمیت کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو. ملک میں جو ایکا اور ایک محبت ایک قوم کا